لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ جو عادت اور مزاج بنتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ایک ریاضت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ ان عوامل میں سے ایک عامل ماحول ہے۔ ماحول کس ماحول میں رہتا ہے، یہ کس ماحول کا رہنے والا ہے۔ ماحول انسان کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ ماحول انسان کو اچھا بھی کرتا ہے اور برا بھی بناتا ہے۔ میں 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کے دکے پر بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی ذکر اہل بیت میں گزاریں تو پھر ہماری روش سے پتہ چلے گا یہ حسینی آ رہا ہے۔ ماحول انسان کی عادتوں کو بناتا ہے۔ ایک سبب البتہ صرف ماحول ہی نہیں ہے، صرف ماحول ہی نہیں ہے، والدین بھی ہیں اس کا سبب۔ والدین بہت بڑا سبب ہے عادتیں بنانے کا۔ والدین کی وجہ سے بچوں کی عادتیں بنتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ وہی کنگھا مانگے گا آپ سے جس سے آپ کنگھا کر رہے تھے، آپ دوسرا پکڑا دیں کہیں گے نہیں یہ چاہیے، انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو آپ پہن رہے تھے، وہی اسی پلیٹ میں کھانا چاہتا ہے جس میں آپ کھا رہے ہیں۔ یہ والدین کو دیکھ کر کیونکہ میرا بڑا ایسا کر رہا ہے تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا، لہٰذا میں بھی وہی کام کروں گا۔ تو والدین عادتوں کو بناتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد ماں باپ کا جز ہوا کرتی ہے۔ بیٹا باپ کا جز ہوا کرتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جز مل کر کل بنتا ہے۔ جز جب جمع ہو جائیں گے تو پھر ایک کل بنے گا۔ تو یہ جو اولاد، اب کہا جاتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی خوبی دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو، اس لیے کہ اس کے باپ میں یہ خوبی ہوگی جو اولاد میں آئی ہے۔ تو ماں باپ کا اولاد کے اوپر بہت بڑا اثر ہے۔ میں ضمناً یہ بات کر رہا ہوں، میں نے یہ سوچا آج کی مجلس کے لیے نہیں سوچا تھا۔ ایک بڑی تعداد جوانوں کی تشریف فرما ہے جو شادیوں کے امیدوار ہیں۔ اب کیا کریں کہ شادیوں کے تو بہت سارے امیدوار ہیں، تو جوانوں پر ہی رکھ کر کیا بات کی جائے۔ تو یہ مگر جوانوں کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ چمڑیوں کو دیکھ کر ارادے مت کرنا۔ عشق صورت عشق غلط ہے اور عشق سیرت عشق صحیح ہے۔ جی شکل کو دیکھ کر، اچھا 2 طرفہ بات ہے، صرف میں جن سے میرے مخاطب اول جو ہیں صرف وہی تو یہ کام نہیں، انتخاب کرنے کا حق تو دونوں کو ہے، تو صرف شکل دیکھ کر انتخاب نہیں ہوگا۔ یہ عشق غلط ہے جو عشق صورت ہے، اس لیے کہ اس صورت پہ تو ایک دھبا پڑے گا، ایک چھینٹا پڑے گا، یہ صورت تو ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت ختم نہیں ہوگی۔ جس کو میں اتنی دیر سے آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جو عادت ہے، جو مزاج ہے، جو روش ہے، جو سیرت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ جو سیرت لے کر آئے تھے بڑھاپے تک اور مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور اس میں نکھار آتا چلا جائے گا، اور اس میں حسن بڑھتا چلا جائے گا، ایسے ہی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے، توجہ میری طرف ہے۔ یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں ماں باپ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے عادتیں بن جاتی ہیں، یہ ماں باپ اپنی اولاد کو، لہذا مولانا صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا خضرا الدمن، گندگی میں اگنے والے پودے سے بچو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں گندگی میں اگنے والے، ماحول کی بات کر رہا تھا، گندگی میں اگنے والے پودے سے بچو۔ سائل نے، شاگرد نے، چاہنے والے نے سوال کیا وما خضر الدمن یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خضر الدمن کیا ہے، گندگی میں اگنے والا پودا کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسنہ، وہ خوبرو اور حسن خوش شکل خاتون جو گندے ماحول میں پرورش پا کر جوان ہوئی، وہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔
لہذا جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرنے. یہ کسی خاتون سے یا کسی خاتون کا کسی مرد سے تعلق نہیں ہو رہا، بلکہ امانتوں کی سپردگی ہے. امانتوں کی سپردگی ہے. میرے اور آپ کے پردادا کی روح اور آپ کے میرے پڑپوتے کی روح اور آپ کی اور ہماری روحیں سب اللہ نے ایک ساتھ بنائی ہیں. ہمارے اجداد کی روحیں، ہماری نسلوں کی روحیں، ہم سب کی روحیں اللہ نے ایک ساتھ بنائی ہیں. پھر اس نے ارادہ کیا کہ کسی کو دادا بنا دے تو کسی کو پوتا بنا دے. پھر اس نے ارادہ کیا کسی کو بھتیجا بنا دے تو کسی کو چاچا بنا دے. ورنہ روحیں اللہ نے سب کی ایک ساتھ خلق کی ہیں، اور ایک ساتھ خلق کرنے کے بعد سب سے ایک ساتھ وعدہ لیا ہے. یہ جو یوم میثاق، یوم الست، یہ جو اللہ نے وعدہ لیا، الم اعہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ کب لیا گیا عہد؟ کب سب ایک ساتھ تھے جو سب سے عہد ایک ساتھ لیا گیا؟ وہ روحیں ایک ساتھ تھی، ان روحوں سے ایک ساتھ عہد لیا گیا. اور جب عہد اللہ لے رہا تھا، جب وعدہ لے رہا تھا، تو جنہوں نے جو مقدم ہوئے، جنہوں نے پہل کی وعدہ کرنے میں، اللہ نے ان پہل کرنے والوں میں شدت کو دیکھ کر انہیں نبی بنا دیا، انہیں رسول بنا دیا، انہیں اللہ کا ولی بنا دیا. جیسے جیسے جس نے مقدم ہو کر ان وعدوں کو کیا، ایسے ایسے ان کا درجہ بڑا بلند کر دیا. اور یہ جو عہد ہے نا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی شیطان کی پیروی ہوگی کہ کوئی نبی مکرم کا کلمہ نہ پڑھے؟ تمہارے سامنے میرا رسول بھیج دیا گیا اور تم میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے. اس سے بڑھ کر کوئی شیطان کی پیروی ہوگی؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی شیطان کی پیروی ہوگی کہ تمہارے سامنے علی ہو اور تم علی کی پیروی نہ کرو، علی کا کلمہ نہ پڑھو، علی کی اطاعت نہ کرو؟ یہ تو خود شیطان کی پیروی ہے. سب سے بڑا تقوی اہل بیت سے پیار ہے، اور سب سے بڑی بے احتیاطی اہل بیت سے دوری ہے. یہ اللہ نے اس وقت میں، لہذا روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جب گئے نا معراج پہ سرکار، تو سرکار سے اللہ نے کہا کہ ذرا ان انبیاء سے پوچھے تو صحیح، بما بعثتم، اللہ نے تمہیں نبی کیوں بنایا؟ سرکار کو اللہ نے کہا ان نبیوں سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں نبی کیوں بنایا، بما بعثتم، تمہیں نبی کیوں بنایا؟ تو سب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا اقرار توحید کی بنیاد پر، اقرار نبوت کی بنیاد پر، اور اقرار ولایت علی کی بنیاد پر. ہم نے یہ تین اقرار کیے تو اللہ نے ہمیں درجے عطا کیے. والدین، ماحول، اساتذہ، اور ان ساری چیزوں میں جو چیز ایک علیحدہ سی نظر آئے گی وہ ہے توفیق من اللہ. آپ کو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جن کے ابا اماں اچھے نہیں تھے مگر وہ اچھا ہے. آپ کو ایک تعداد میں لوگ ملیں گے جنہیں ماحول اچھا نہیں ملا مگر وہ اچھا ہے. آپ کو ایک تعداد میں لوگ ملیں گے جنہیں اساتذہ اچھے نہیں ملے مگر وہ اچھا ہے. تو یہ کیسے اچھا ہو گیا؟ ماں باپ بھی اچھے نہیں، توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق. میرا مضمون نہیں تھا مگر آپ کی توجہات دیکھ کر میں صرف 2-4 جملے کہنا چاہ رہا ہوں. کبھی غور فرمایا کہ یزید تو لعنت اللہ اور یزید کا بیٹا معاویہ رحمت اللہ. نہیں، آپ لیا نہیں. ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں، بولیے، اور یزید کے بیٹے کے اوپر ہم دعائیں کر رہے ہیں. یزید کا اپنا بیٹا، ہم اسے دعا دے رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، نام بھی دادا کے نام پر ہے معاویہ. ہمیں ناموں سے کام نہیں ہے، ہمیں کرداروں سے کام. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، یزید کا بیٹا، وہ اپنے باپ کے تخت پر آ کر بیٹھا یزید کے مرنے کے بعد، اور ایک خطبہ اس نے خطبہ دیا پوری امت کے سامنے اس نے خطبہ، اور خطبہ یہ دیا کہ یہ جو تخت ہے نا، اس تخت سے اہل بیت کے خون کی بو آتی ہے، میں اس تخت پر صرف اس لیے بیٹھنے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میرے باپ نے اچھا نہیں کیا۔ جو لوگ یزید کے بلا معاوضہ وکیل بنتے ہیں، بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ 1400 سال کے بعد یزید کے وکیل بنے ہوئے ہیں، ان کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے میرا باپ غلط تھا۔ اس نے خطبہ دیا، اپنے باپ کے خلاف خطبہ دیا، اور پھر کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جہاں حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا، جہاں اہل بیت کو اسیر بنا کے لایا گیا۔ اور پھر وہ 6 مہینے زندہ رہا، جوان تھا، اسے زہر دے کے مار دیا، پھر وہ دوبارہ نہیں آیا دربار میں۔ کم بات ہے، یہاں تو لوگ ایک چھوٹی سی چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ذرا ذرا سی چیزوں سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار، لڑ پڑتے ہیں ان چیزوں پر۔ وہ پوری مملکت بنی بنائی اسے ملی، پوری مملکت، اور وہ مملکت جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب قسطنطنیہ اور نہ جانے کیا کیا کہاں کہاں تک حکومت تھی، اتنی بڑی وسیع اور عزیز حکومت اس نے چھوڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توفیق من اللہ، اللہ کا کام ہے بھائی، اللہ دکھاتا ہے۔